الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اہل ایمان کی بات ہو گئی کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا اور وہ کس حالت میں رہیں گے. وہ تو ہو گئی تھی بات کہ جہنم کا منکر، قیامت کا منکر، بعث اور حشر و نشر کا منکر یہ مناظر جب دیکھیں گے تو فرشتہ کہیں گے اب دیکھ لینے کیا یہ سحر ہے یا ایک حقیقت ہے، دیکھ رہے ہو کچھ یا نہیں، محسوس کر رہے ہو کچھ نہیں. اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم. تقوی والے لوگ، موحد، اللہ کی مرضی اور احکامات پر زندگی اور موت والے لوگ، فی جنات و نعیم، جنتوں میں، جگہ جنتیں ہوں گی اور جنتوں کے اندر انواع و اقسام کی نعمتیں. اب فرمایا ان کے نعمتوں کا کچھ تذکرہ بھی ہو گیا. فرمایا انسان کو اپنوں کی یاد ستائے تو کیا یہ ممکن ہے جنت میں؟ یقینا وہاں یاد آئیں گے، والدین یاد آئیں گے، اولاد یاد آئیں گے، بھائی بہن یاد آئیں گے، دوست احباب یاد آئیں گے، لیکن ذریت کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا، جن لوگوں نے، جن کنبوں نے ایمان قبول کیا، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی خاندان والوں نے بھی ان کی پیروی کی اور ان کے ساتھ رہے، وہ بھی ایمان قبول کر گئے. والد نے قرآن قبول کیا، اولاد نے بھی قبول کیا، اور انہوں نے بھی نیک اعمال انجام دیے، انہوں نے بھی حلال حرام پر وہ چلے، یہ بھی چلے. الحقنا بہم ذریتہم، قیامت کے دن جنت میں اور بہشت میں ملائیں گے ان کو، آپس میں ان کو اکٹھا کر دیں گے. او بھائی آپ کا بیٹا فلانی آ رہا ہے، آپ کا چاچا آ رہا ہے، آپ کا ماموں آ رہا ہے، آپ کی پھوپھی خالہ آ رہی ہے. الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان لوگوں کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو کچھ انہوں نے کیا ہے بھرپور ان کو صلہ ملے گا. یعنی جو لوگ پہلے جنت میں گئے اور ان کے آنے والے لوگ بعد میں ان سے آ کر ملے، اس آنے کا ان سے کوئی چارج وصول نہیں کیا جائے گا کہ تمہاری جنت کا یہ کوٹا ختم، یہ سلسلہ ختم، یہ جگہ ختم، یہ پلاٹ ختم، یہ بلڈنگ نہیں. ان میں جو کچھ ملے ہیں وہ ہے، اور مزید یہ کہ آپ کے یہ چہیتے، آپ کے یہ رشتے ناتے جو دنیا میں بہت آپ کو عزیز تھے، یہ لوگ یہ بھی آپ کے ساتھ. یاد رکھیے کل امرئ بما کسب رہین، بہت اہم بات، اللہ کے کلام کی تو ایک ایک حرف دیا. کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنے کیے کا رہن بندی ہے، اپنے کیے کا کے گروہ میں محبوس ہے.
اعمال نے آپ کو اپنے رہن میں رکھا ہے. بما کسب تو وہی اعمال ہیں. جس چیز کے انسان کے اندر عقیدہ ہوگا وہی اس کے اعمال میں ظاہر ہوتے ہیں. وہ اس کے اعمال میں ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہے. تو انسان اپنے اعمال کے محاصرے میں ہے، گرفت میں ہے، رہن میں ہے. اعمال اچھے ہیں تو اسے پکڑ کر اسے لے کر اپنے ساتھ اللہ کی رحمتوں تک پہنچا دیتے ہیں. توحید ہے، ختم نبوت ہے، اعمال صالحہ ہے، حقوق و فرائض ہے، تقوی و دیانت ہے، اللہ کی کلام ہے، اعلاء کلمت اللہ کی محنت ہے. بڑی بڑی باتیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں. یہ اسے جکڑ لیں گے اور کوئی عذاب کا شائبہ بھی اس کی طرف آنے نہیں دیں گے. اس کو اپنے گرو اور جلو میں لے کے اللہ کی رحمتوں تک پہنچا دیتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، بت ہے، گناہ ہے، فسق و فجور ہے، حقوق العباد ہے، انواع و اقسام کے مظالم و جرائم ہیں، تو اسے پکڑ کے دبوچ لیں گے اور جہنم رسید کر دیں گے. بما کسب. فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. جنتوں میں، نعمتوں میں وہ جو ہیں سو ہیں، اور بھی ان کو نوازیں گے. ان کو نوازیں گے انواع و اقسام کی میوجات سے اور انواع و اقسام کی لذیذ گوشتوں سے. وہ بھی کیسے؟ مما یشتہون. وہ چاہیے، یہ چاہیے، جو چاہے وہی. آپ کو آم چاہیے اور آپ کو انگور پیش کی جائے، یہ نہیں ہوگا. آپ کو آم چاہیے تو آپ کے پاس آم آئے گا، انار چاہیے تو انار آئے گا. اپنے آپ کو جنت تک پہنچا دو، باقی باتیں حل. ذمہ داری لے لو، اپنی ذمہ داری لے لو کہ اپنے آپ کو بچا کر جنت تک پہنچا. اور وہ آسان بھی ہے. اللہ کی بندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کو محور اور مرکز جاننا، بلا کم و بیش ایمان اور یقین ان پر لانا اور پختہ کرنا، جنت پہنچنے کی گارنٹی کسی کے بھی. اور ان سے ہٹ کر جہنم تک پہنچنے کی گارنٹی ابو جہل کو دیکھیں اور بلال کو دیکھیں. میرے اور آپ کے لیے بھی یہی راستے ہوں گے. بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے نشست میں. اللہ تعالیٰ کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف و قبولیت حاصل کریں. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.